علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور جب لڑکے بالغ ہو جائیں، سن بلوغ کو پہنچ جائیں، تو وہ بھی اسی طرح سے اجازت لیا کریں جیسا کہ ان سے پہلے یعنی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اجازت لیتے رہتے ہیں، ویسے ہی وہ بھی اجازت لیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس طرح اپنے احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ شریعت میں جو بھی حکم ہے، چاہے مسلمان اس کے اوپر عمل کرے یا نہ کرے، اس کی ایک اپنی حکمت ہے، اور اس پر عمل کرنے سے مسلمان انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی فائدہ ہی اٹھائے گا، چاہے مسلمان اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ اور ایک بات اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے عمل سے اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام اپنے آپ میں ایک ضابطۂ حیات ہے۔ کوئی بھی قوم اسلام کو قبول کر لے اور ان احکام پر عمل کرنا شروع کر دے تو سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان سماج و معاشرہ ہے، اور صحابہ کرام سے بالکل قریبی سماج و معاشرہ ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 59 یعنی 59 نمبر کی آیت کریمہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 58 جو ہم نے آپ کے سامنے کل کے درس میں آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو بیان کی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی گھر کے لیے، کسی بھی فیملی کے لیے 3 پردوں کے اوقات بیان کیے ہیں، جن اوقات میں چاہے نابالغ بچے ہوں یا پھر گھر کے خادم، ملازم، نوکر چاکر یا خادمائیں اور کنیزیں ہوں، ان تمام کو ان اوقات میں کسی کے بھی کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا چاہیے، اور یہ شریعت کا قانون ہے۔ معزز سامعین کرام، جو اس سے پہلے آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے جس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ابھی تھوڑی دیر میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، ان دونوں آیتوں کے ختم ہونے کے بعد اللہ نے ایک ہی بات بیان فرمایا، واللہ علیم حکیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے حکمت والے بھی ہوتے ہیں، لہٰذا جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان کو کبھی بھی کم نہ آنکا جائے۔ کل ہم نے بتلایا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ مسلمان کما حقہ اس آیت کریمہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی مسلم سماج و معاشرے میں ان آیتوں کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ان آیتوں کو جو بیان فرمایا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو احکام ہیں اگرچہ بڑی باریک ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے سے گھر امن و امان کا گہوارہ بنے گا۔ آج کل سماج و معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اسلامی سماج و معاشرے کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اور اسلامی سماج و معاشرے کے قانون کی بھی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ لوگ دیکھا دیکھی، کہیں سامنے والا ناراض ہو نہ جائے، اس طرح سے لوگ شریعت کے احکام کو مانتے ہیں یا اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، لیکن ایک سچے مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان آیتوں پر بار بار غور کرے، خود پر ان کو لاگو کرے اور اپنے گھروں کے اندر بھی اس کو لاگو کرے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اور جب لڑکے بالغ ہو جائیں، سن بلوغ کو پہنچ جائیں، تو وہ بھی اسی طرح سے اجازت لیا کرے جیسے کہ بڑے لوگ گھر میں آنے کی اجازت لیتے ہیں۔ ابھی گھر میں آ کر کے فوراً دروازہ کھولا، گھر میں پہنچ گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گھر کے باہر اجازت لینا چاہیے۔ صرف شوہر جب اپنی بیوی کے گھر میں داخل ہوگا تو اس کو رخصت ہے کہ وہ اجازت نہ دے، باقی کسی بھی گھر میں داخل ہوگا، ماں کا بھی گھر ہے تو اس میں بھی داخل ہونے سے پہلے جو ہے اجازت لینا ہے، باپ کا گھر ہے اس میں بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا ہے، باپ کا گھر ہے اس میں بھی داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا۔ صرف بیوی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت نہ لینے کی رخصت ہے، لیکن وہاں پر بھی اگر اجازت لیتے ہیں تو یہ شرعی اعتبار سے اور زیادہ قابل قدر ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بچے بالغ ہو جائیں، بچے بالغ کب ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے۔ بچے جو بالغ ہوتے ہیں ان کے اندر جنسی رجحان پیدا ہوتا ہے اور صنفی میلان،
یعنی آدمی مرد ہے تو عورت کی طرف اس کا اٹریکشن ہوگا، اگر عورت ہے لڑکی ہے تو اس کا مرد کی طرف اٹریکشن ہوگا. اس کو کہتے ہیں بالغ ہونے کی پہچان. لیکن یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ بالغ ہونے کے تعلق سے ہم کسی کے بارے میں بالکل حتمی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب بالغ ہو گیا. بالغ ہونے کی علامتیں ہیں، مثال کے طور پر بچے کو احتلام آنا شروع ہو جائے، یا پھر زیر ناف بال نکلنا شروع ہو جائے، بغل میں بال نکلنا شروع ہو جائے، یہاں پر بھیگنا شروع ہو جائے. جو بچی ہوتی ہے اس کی جسمانی ساخت میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے. لیکن ایگزیکٹ اس کی عمر کیا ہے اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ تجربہ نہیں ہو جائے. کبھی کبھی بچہ 11 سال میں بھی بالغ ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی 15 سال تک بھی بالغ نہیں ہوتا، اس کے اندر وہ علامات نہیں دکھتے ہیں. بالغ ہونے کے کچھ فیکٹرز بھی ہیں. مثال کے طور پر کوئی ایسا ماحول ہے، کوئی ایسا شہر ہے، کوئی ایسا ملک ہے جس کی آب و ہوا گرم ہے، رطوبت والا ہے، تو ان علاقوں میں بچے بہت جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، اور سرد اور ٹھنڈی والے علاقے میں بچے دھیرے دھیرے ذرا لیٹ سے بالغ ہوتے ہیں. اسی طرح سے کھاتے پیتے گھرانے کے جو بچے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بہت سارے غذا کو لیتے ہیں جس کی وجہ سے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. لیکن غریب اور مفلس گھرانے کے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں. بچوں کے بالغ ہونے میں یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اگر مرد و عورت کا جو ماحول ہے فحاشی اور برائی والا ہے تو ویسے ماحول میں بھی بچہ دیکھتے دیکھتے جلدی بالغ ہو جاتا ہے. ابھی ہمارے یہاں الحمدللہ ہے نا، موبائل ہے ہر بچے کے ہاتھ میں، بچپنے سے ہی ماں باپ اس کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں. وہ کب بالغ ہو جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ وہ سارا کھیل دیکھ رہا ہے، وہاں پر اس کا ماحول ہی وہی بن رہا ہے. اسی طرح سے جو جسمانی ساخت ہے وہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. ابھی ایک بچہ جو ہے وہ مضبوط ہے تو وہ جلدی بالغ ہوگا، ایک بچہ جو ہے وہ کمزور ہے وہ ذرا لیٹ سے بالغ ہوگا. لہذا بالغ ہونے کی جو حتمی عمر ہے ہم نہیں پہچان سکتے، لیکن اس سلسلے میں شریعت نے ہم لوگوں کی کمپلیٹ رہنمائی کی ہے. اب دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب الاحکام حدیث نمبر 1361 1361 نمبر کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو میری عمر 14 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر پوچھا اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ گھر پہ جاؤ، نہیں لیا. پھر نیکسٹ ایئر ایک اور جنگ جب ہوئی، ایک اور جنگ کا موقع آیا اور مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ میری عمر 15 سال تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیا. اس حدیث کو بیان کرنے والے امام نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس حدیث کو جو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ بچے کے بالغ اور نابالغ ہونے میں یہی عمر حد ہے. یعنی بچہ جب 15 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو وہ بالغ ہو گیا، اس پر وہ سارے احکام لاگو ہوں گے جو بالغ مرد کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو سننے کے بعد اپنے پورے قلمرو میں، پورے حکمرانی میں لکھ دیا کہ جو بچہ 15 سال کا ہو گیا اب اس کو مال غنیمت بھی دیا جائے گا. اس سلسلے میں اہل علم کے بہت سارے اقوال ہیں. سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جب بچہ 15 سال کا ہو جائے گا تو اس پر سارے شرعی احکام لاگو ہو جائیں گے اگر وہ 15 سال کا ہو گیا تو. اور اس سلسلے میں امام اسحاق بن راہوی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بچے کے بالغ ہونے کی 3 علامت ہیں. پہلی علامت یہ کہ وہ 15 سال کا ہو جائے، گویا 15 سال کا ہو گیا، اب اس کو احتلام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اس میں کوئی مطلب نہیں، بچہ 15 سال کا ہو گیا وہ بالغ ہو گیا. اور دوسری علامت انہوں نے بیان کی کہ احتلام ہونا شروع ہو جائے. اور اگر یہ 2 باتیں پتہ نہ چلے تو دیکھیے کہ زیر ناف بال نکلنا شروع ہو جائے. یہ ناف ہے نا، ناف کے نیچے جب بال نکلنا شروع کیا تو بچہ بالغ ہو گیا. تو یہ بالغ ہونے کے تعلق سے یہ ساری تفصیل ہم نے بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسی بات کو بیان کیا ہے کہ جب لڑکے سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اپنے گھر میں آنے کے لیے ایسے ہی اجازت دیا کریں جیسے ان سے پہلے یعنی ان سے بڑے لوگ اجازت لیتے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اپنے احکام کو اسی طرح سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے کہ تم لوگوں کے لیے کون سی چیز سوٹیبل ہے، کون سی چیز تم کو فائدہ مند ہے، اللہ اس چیز کو جانتا ہے. اور حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے. سامعین کرام، اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. دوسری آیت کریمہ میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر
خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا